بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ فصلی رکعتین حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کے سفر پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ سفر کی نماز پڑھتے تھے، 4 کی جگہ پر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ نہیں میں تو پوری پڑھوں گا، ٹائم ہے، ظہر کے 2 کی جگہ پر میں 4 ہی پڑھوں گا، تو یہ گناہ گار ہوگا، ناجائز ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا وہ لازم ہے بس۔ ابھی تکلیف سفر میں ہو نہ ہو، فرض کو آدھا کرنا لازم ہے۔ سنت نفل کے اندر اختیار ہے، پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن فرض 2 کی جگہ پر 4 پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل گھر مکے میں تھا، مدینے میں تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی جب واپس مکے میں آئے تو سفر کی نماز پڑھی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا وطن اصل رہائش پنجاب میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن وہاں کے علاقے کو آپ نے چھوڑ دیا، مکان بیچ دیا یا رہائش بالکل ختم کر دی، اپنا مکان کراچی میں بنا دیا، کسی اور شہر میں بنا دیا، بیوی بچے سارے کچھ یہاں ہی ہیں، تو ابھی آپ جب اپنے گاؤں میں بھی جاؤ گے تو سفر کی نماز پڑھو گے اگر 15 دن رہنے کا ارادہ نہیں ہوگا۔ اگر 15 دن کا ارادہ ہے پھر تو کہیں بھی آدمی جائے تو پوری پڑھے گا، لیکن اگر وہاں آپ کا گھر ختم ہو چکا ہے اور وہاں آپ کے 15 دن کا ارادہ بھی نہیں ہے رہنے کا تو سفر ہی کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن سفر کے لیے 48 میل دور ہونا ضروری ہے۔ دور کا ارادہ ہے تو سفر ہے، نہیں تو نہیں۔ سمندر کا بھی یہی حکم ہے۔ زمینی راستے کی مثالوں کے ساتھ پہلے درس کے اندر میں نے آپ کو کافی بتایا تھا۔ سمندر کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کا یہاں سے ہی دور جانے کا ارادہ ہے، آپ کا پہلے سے ارادہ ہے کہ 48 میل سے ہم دور جائیں گے، تو پھر آپ کے اوپر سفر کی نماز یہاں سے ہی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر دور جانے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر سفر شروع نہیں ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے مچھلی ملی وہاں سے ہم واپس آ جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو سامان راشن پانی لیا ہے دور جانے کا لیا ہے یا نہیں لیا۔ دور جانے کا لیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی پہلے سے نیت دور جانے ہی کی تھی، تو آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر سامان کم لیا ہے، آپ یہاں سے دور جانے کا ارادہ نہیں تھا، 10-20 میل تک دور آگے چلے گئے، 48 میل یا 78 کلومیٹر کے حساب سے 10-15 میل تک دور گئے، پھر آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر مچھلی ہے، ابھی آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس راشن پانی تو اتنا ہے نہیں، وہاں سے کسی اور سے لے لیا اور پھر آگے چلے گئے، تو یہاں 15 میل تک تو آپ کے اوپر سفر نہیں تھا، لیکن جب آپ کا ارادہ آگے جانے کا ہو گیا تو ابھی سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ اگر بالفرض کبھی ایسا ہوا آپ کا دور جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ نے سوچا چلو ٹھیک ہے 10 میل آگے جاتے ہیں، پھر 10 میل آگے جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، دور جانے کا پہلے سے ارادہ نہیں ہے، 5-10 میل کا ارادہ ہے، اس طریقے سے جاتے جاتے کتنا بھی دور چلے جاؤ آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ کیوں کہ آپ کی دور جانے کا ارادہ ابھی تک ہے ہی نہیں، بھلے آپ 50, 100, 200 میل دور چلے گئے، لیکن ابھی تک آپ کا آگے 48 میل دور جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر واپسی آ رہے ہو تو آپ کی سیدھی بات ہے، آپ کا 48 میل سے دور جانے کا ارادہ ہے تو واپسی میں سفر ہوگا، جاتے ہوئے نہیں۔ یہ صورت سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، اگر نہیں پوچھنی ہو تو بھلے پوچھ لینا، لیکن اپنے اندھا دھند کر کے اور اپنی مرضی کا فتویٰ نہ دینا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دور چلے گئے اور آپ کا وہاں آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی حالات ایسے ہو گئے، ہوا وغیرہ پانی کا رخ اچھا نہیں ہے،
ابھی ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا، واپس نہیں جا سکتے، تو وہاں بھلے کتنے دنوں تک بھی ٹھہرتے رہے، 15 دن مہینے تک بھی ٹھہرے رہیں، لیکن آپ کا سفر ہی کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کا 15 دن کا وہاں ارادہ بن گیا تو ابھی سفر ختم ہو گیا، نہیں۔ جہاز کے اندر یا کشتیوں کے اندر سمندر میں رہتے ہوئے آپ کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی بڑے بحری جہاز بھی ہوتے ہیں نا، یہاں سے چلے گئے امریکہ گئے جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، تو جیسے ہی کراچی کو چھوڑیں گے سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ کبھی کبھار ایک ہی جگہ پر مہینہ مہینہ بھی رک جاتے ہیں، تو بھی ان کو سفر ہی پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ کسی کنارے پر آ گئے، کسی شہر کے پاس آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا اگر وہاں 15 دن کا ارادہ ہے تو پھر سفر ختم، اگر 15 دن سے کم کا ہے تو پھر سفر ہی رہے گا۔ یہ کچھ جزیات تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو بتلا دیں، ان کے مناسبت سے اگر کوئی کسی کے دماغ میں مسئلہ آتا ہے تو بھلے پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مسائل کو، عبادت کو سنت کے مطابق سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔